السلام علیکم بچوں کی مذہبی تعلیم کے لیے سلسلہ تعلیم الاسلام حصہ دوم مؤلف حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تعلیم الاسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ تعلیم ایمان یا اسلامی عقائد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. دوسرا نماز پڑھنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا. پانچواں حج کرنا. کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کی کیا معنی ہے؟ کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہے. کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے معنی یہ ہے: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں. گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا. یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر جن کا ذکر ایمانی مفصل میں ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت و بزرگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے. وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے. وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہے. وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے. سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسی نہیں. وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. وہ مخلوق جیسی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے. اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے. اس نے اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائے، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائے. باقی آئندہ انشاءاللہ. السلام.